لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہر اعتبار سے جو ہے نا اسٹرگل میں انسان کو پیدا کیے، اور آپ بھی ایگری کریں گے اسٹرگل میں بندہ اچھا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ ایک قول بھی ہے نا بڑا مشہور کہ اسٹیگننٹ واٹر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، خوبصورتی اس پانی میں ہے جو کہ بہتر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ نازیات کے اندر دو رویوں کا ذکر کیا ہے، دو لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ بے شک جو طغیانی پہ اتر آیا، جس نے اللہ کی لمٹس کو کراس کر دیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہیم ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس طرح کی آیت سورہ رحمان کے اندر بھی ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، دو باغات۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا۔ یہاں پہ ہمیں بہت ساری باتیں پتہ لگتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ انسان کو نا ڈی مورلائز نہیں کرنا چاہیے یا پھر نیگیٹیوٹی کریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ دین کی طرف آئے، آپ نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا، اچھا اب ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اب ہمیں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں آئے گا، کوئی ہماری انکلینیشن نہیں ہوگی برائی کی طرف، اور ہم بس اللہ کی عبادت کریں گے، ہمیں حلاوت ملے گی اور دنیا کے اندر ہی ہمیں وہ نعیم مل جائے گی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایسے ہوتا نہیں ہے، اور انسان کو بہت سارے جو ہیں وہ وسوسے آتے ہیں، اپنے نفس کی طرف سے بھی، اپنے شیطان کی طرف سے بھی۔ تو پہلی چیز اس چیز کو انٹرنلائز کر لیں کہ نفس کے وسوسے انہیرنٹلی بری چیز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے۔ ہاں میں اور آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اصل چیز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ لگتی ہے وہ دا نیڈ فار ڈسپلننگ دا سول، یعنی کہ سول کو ڈسپلن کرنا کتنا ضروری ہے، اور کانسٹنٹلی اس کے بارے میں فکر مند رہنا۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہے اس کو اتنی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی رہے گی کہ وہ اپنے نفس کو کانسٹنٹلی ڈسپلن کرے، کیونکہ نفس کو اللہ نے بتایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہی دیتا ہے۔ آپ اپنے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے نفس کی پاکی مت بیان کیا کرو، یعنی کہ بائی ڈیفالٹ ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرنا کہ جی میں تو اس چیز سے ماورا ہوں، بلکہ آن دا کانٹریری نفس جو ہے وہ تو آپ کو طغیانی پہ کمپیل کرتا ہی کرتا ہے۔ اب میرے اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہم کیا کریں۔ ویری کوئکلی دو چیزیں کتاب و سنت سے ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اس نفس کو ڈسپلن کرنے میں بہت کارآمد ہے۔ نمبر 1 قیام اللیل، تہجد۔ اللہ نے سورہ مزمل کے اندر بھی کہا نا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوی مقیلا، کہ جو نفس کو ڈسپلن کرنے کے لیے جو کارآمد چیز سب سے زیادہ ہے، جو قرآنی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں۔ غیر رمضان میں نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کم از کم چلے مہینے میں 1 دفعہ آپ کر لیں، سیٹرڈے نائٹ کوئی رکھ لیں، اگلے دن سنڈے ہے، چھٹی ہے، آپ نے کام کو نہیں جانا، اٹھ جائیں الارم لگا کے پہلے۔ وہ آپ کا اٹھنا آپ کے نفس کو ڈسپلن کرنے میں بہت کارآمد ہے۔ اور جیسے کہ علی بھائی آپ نے کہا کہ اس کو اٹھ کے آپ انسٹا پہ سٹوری مت لگائیں کہ آئی ووک اپ ایٹ 3:45 AM، ڈیڈ وضو اور آپ نے موم بتی جلا دی ہے مصلی کے ساتھ اور آپ اس کی تصویر لے کے کھینچ رہے ہیں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح اٹھیں کہ آپ کے گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ لگے۔ نمبر 2 قلت تعام، کم کھانا جو ہے یہ بھی نفس کو ڈسپلن کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک چیز کارآمد ہے۔ آن دا کانٹری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلٹنی جس کو کہتے ہیں، اوور ایٹنگ سے بہت منع کیا۔ ہمارے استاد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آپ وہ چیلنج کیا کرتے تھے پیٹ بھر کے کھا لیں اور پھر مجھے بتا دیں کہ نماز میں خشوع آیا کہ نہیں آیا، وہ کہتے ہیں نہیں آ سکتا۔ تو یہ 2 چیزیں انشاءاللہ ہمیں اس پہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ 30 پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا بڑا ذکر کیا ہے، آسمان کا، زمین کا، کہ اس پہ غور و فکر کرو۔ یعنی پہلی صورت میں ہی جب مشرکین مکہ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں ریزریکشن کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل دیا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غور کرنے کے اوپر مجبور کیا ہے کہ تم نے آسمان نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین بنائی ہے تمہارے لیے، کیسے سورج چاند بنایا ہے، بارش برساتا ہے۔ اور قرآن میں یہ کانسٹنٹ تھیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کریشن کا ذکر کرتے ہیں اس انداز کے اندر، یعنی واٹر سائیکل کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ سمندروں کا ذکر کرتے ہیں ایکسیٹرا۔ اس میں جو پرپس ہے وہ
پرائمری پرپس جو ہے ان آیات کو مینشن کرنے کا، وہ نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے اس میں، کہ انسان غور کرے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی یہ کریٹ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا ہے اس زمین کو، ہم بھی بچھونے بناتے ہیں، کارپیٹس ہوتے ہیں ہمارے، فلورنگ ہوتی ہے ہماری، کیا اس قسم کی ہے ہماری؟ کبھی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو یعنی اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے. یعنی غور و فکر کرنا آیات آفاقی کے اندر جو ہے وہ قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے، یہ کہ انسان سائنس ان دی ہورائزنس کے اوپر غور کرے، کریشن کے اندر غور کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یاد آئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد آئے، پاور یاد آئے، اور پھر آخری چیز اللہ تعالیٰ کا فیور یاد آئے انسان کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور میرے لیے سب چیزیں کریٹ کی ہیں، ہمارے یہاں رہنے کے لیے کی ہیں، ہمارے ایز کے لیے کی ہیں، ہمارے لیے مسخر کیا ہے چاند کو، سورج کو، بادلوں کو، آسمان کو، ایون جو ہمارے جانور ہیں ان کو بھی، اور اس کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں. تو انسان کے اندر جذبہ جو ہے ان آیات کو پڑھ کے جو انسان غور کرے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کا فیور ہمارے اوپر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے حد فیورز ہیں انسانوں کے اوپر. اور جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مایوسی نہیں پسند کرتے، کہ انسان مایوس ہو کس چیز میں، خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں مایوسی. اور ذیشان بھائی یہاں پہ نا سورہ بروج میں ایک آیت ہے تو بڑی سخت آیت، لیکن اس میں بھی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی ہے. سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، جنہوں نے اہل ایمان کو بیسکلی ٹارچر کیا اور گھڑے میں ان کو جلا دیا بیسکلی، اور جلاتے ہوئے وہ باقاعدہ دیکھ رہے تھے ان کو جلتے مرتے ہوئے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے ٹارچر کیا ہے، فتنے میں ڈالا ہے مؤمنین اور مؤمنات کو، ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی اور جلا دینے والا عذاب ہے. یعنی جہنم کے اندر بھی ان کو جو عذاب ملے گا وہ اسپیسیفک وہ جلنے والا عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی جلا کے لوگوں کو ٹارچر کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے. یعنی ثم لم یتوبوا کہہ کے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا تھا، یعنی بلیورز کو جلایا تھا، ٹارچر کیا تھا، مارا تھا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیں گے، یعنی مفہوم مخالف ہم یہی نکال سکتے ہیں، اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے یہ سزا نہیں ہوگی. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا مثر ہے. تو انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. کچھ بھی انسان کر لے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جتنا بڑا بھی گناہ ہے، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مایوسی جو ہے کفر ہے. احمد بھائی میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا بفور وی گو ٹو علی بھائی. یہ جو آپ نے بات کی سورۃ البروج کے حوالے سے، میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں کافروں کی جرت اور اللہ کے حلم کو اس آیت سے میں نے پہچانا ہے کہ آپ دیکھیں کافروں نے کتنا بڑا ظلم کیا، کہ کس طریقے سے اللہ معاف کرے مسلمانوں پر، مومنوں پر ظلم اور زیادتی، آگ میں پھینکا وہ پورا واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حلم اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا جو ہے نا یعنی بردباری، یعنی وہ ساری چیزیں کہ کس طریقے سے اللہ نے یہاں پہ بھی کہا کہ اگر وہ توبہ کریں گے میں پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جزاک اللہ احمد بھائی. اب مایوسی کی آپ نے بات کی تو میری جو ریفلیکشن ہے وہ سورہ ضحیٰ ہے، ون آف مائی فیوریٹ سوراز. اور اس میں کوئکلی میں 4 لیسنس، بیکاز ہوپ لیسنس آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں بڑی کامن ہے، اور کافی لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ڈپریشن میں ہوپ لیسنس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے. تو یہ آئی بلیو اٹس اے سورہ کہ اس پہ اگر غور کیا جائے اور اس کے لیسنس پہ غور کیا جائے تو اٹس این اینٹیڈوٹ ٹو ڈپریشن. تو اس میں جو 4 ہمیں زبردست لیسنس ملتے ہیں ود ریگارڈس ٹو پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ کمنگ آؤٹ آف ڈپریشن، اور اس سائنٹیفکلی بھی پروون ہے یہ چاروں میتھڈز جو میں ابھی سامنے رکھنے لگا. سب سے پہلے تو دیکھیں بینگ آپٹیمسٹک. وی ہیو ٹو سم ٹائمز پک آور سیلوز اپ، اور ایک نا ہیلپ لیسنس سے بڑی ہماری اپنی ذمہ داری ہم اپنے آپ کو نکالیں. یقین کریں کہ اگر انسان تھوڑا سا اپنی ول پاور پہ کام کرے نا، اور ذرا برائٹر سائڈ کو دیکھنا شروع کریں، اپنے ذرا ویژن کو براڈ کر کے، جیسے اللہ نے شروع میں کہا نا کہ یعنی اندھیرا ہوتا ہے لیکن روشنی بھی آتی ہے. obviously there is always the light, there is always light at the end of the tunnel obviously. تو یہ جو اپنے مائنڈ کو اس طرح ٹرین کرنا یہ بہت ضروری اسکل ہے آج کے دور میں. اس کو ریزیلینس بھی آپ کہہ لیں، یا بینگ آپٹیمسٹک اینڈ لوکنگ ایٹ دی برائٹر سائڈ آف دا پکچر. اور آئی تھنک یہ ایک ٹریننگ ہے. جس طرح مائنڈ کو ہم نے ٹرین کر لیا نا ہر بات پہ ہوپ لیس ہونا، ڈپریس ہونا، وہ بھی تو ٹرین ہی کیا نا ہم نے اپنے مائنڈ. لرنڈ ہیلپ لیسنس بالکل. تو آئی تھنک دس از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو کہ انسان جو ہے وہ اپنی نعمتوں پہ بھی نظر رکھے، اور انسان جو ہے نا وہ ایسے انسیڈنٹس یاد رکھے
جب وہ پاسٹ میں بھی کسی ڈارکنیس کا شکار تھا لیکن اللہ نے اس سے نکالا. تو اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہا ہے نا, آگے دیکھیں کہ اے نبی آپ یتیم تھے, دیکھیں اللہ نے کیسے آپ کی حفاظت کی. اسی طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے کس طرح سے بتائی ساری نعمتیں سورہ قصص میں. اچھا علی بھائی, اس میں میں ایک چیز آپ سے پوچھوں گا, آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا پہ اپنی اداسی کو بہت تشہیر کرنا جو ہے نا, وہ ایک افرمیٹیو سینس میں الٹا ایک نیگیٹو چیز ہٹ کرتی ہے لوگوں کو؟ کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ہمیں اس کو وربلائز نہیں کرنا چاہیے, پہلی بات ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کی تشہیر سوشل میڈیا پہ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا کیتھارسس, ڈپریشن کو رومانٹیسائز کرتے ہیں کہ جی میں ڈپریسڈ ہوں, اور تو مجھے لگتا ہے کہ ٹینشن لینا لوگوں کی. اور میں نے ایک دو دفعہ پوچھنے کی کوشش کی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نا اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ دل ہلکا نہیں ہوتا, وہ یہ ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے اس چیز کو نا, کہ ہم بہت غم ہیں, ڈپریسڈ. ایسے ہی ہے. تو بہرحال بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں یا تو اللہ سے شیئر کر لیں اور اپنے مسئلے کو حل کرا لیں, یا لوگوں سے شیئر کر لیں اور بس تشہیر کرا لیں, باتیں سن لیں. تو دوسرا جو لیسن ہمیں ملتا ہے وہ ہے بینگ گریٹفل, کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں آپ کی مدد کی تھی ان مومنٹس کو یاد رکھیں اور اللہ پہ ٹرسٹ کریں انشاءاللہ, اور اپنی نعمتوں کو سامنے رکھیں. دیر آر سو مینی تھنگس. میں مان ہی نہیں سکتا اس بات کو بھائیوں کہ کوئی, مجھے آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جو ہر جگہ سے ڈاؤن ہے. مطلب اگر ایک جگہ سے ڈاؤن ہے تو دوسری جگہ سے کمپنسیٹ اللہ نے کیا ہوا ہے. مال سے کمپنسیٹ کیا ہوا ہے, مال سے ڈاؤن ہے تو اولاد سے بہت زیادہ کمپنسیٹ کیا ہوا ہے, ہیلتھ سے کیا ہوا ہے. مطلب میں نہیں دیکھ رہا ایسا کوئی بندہ جس کو کہیں سے کمپنسیٹ نہ اللہ نے کیا ہو. لیکن بہرحال اللہ آزمائشیں آسان کرے. اور تیسرا جو لیسن ہے وہ ہے بی چیریٹیبل, اور یہ سائنٹیفک پوری اس میں جو ہے وہ ریزن ہے کہ ظاہر ہے جب انسان گیو کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کے وہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو ڈپریشن کو فائٹ کرنے میں بڑا مدد کرتے ہیں. اور لاسٹ جو لیسن ہے کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی. اور میرے پاس خود ایک بھائی آیا, اس نے مجھے بتایا کہ میں ڈپریشن میں تھا علی بھائی, لیکن یہ جو سیلاب آیا پاکستان میں, کافی زیادہ ہٹ ہوئے تھے ہمارے ایریاز, اس میں میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ چلا گیا اور میں بالکل ہوپ لیس. میں نے کہا میری لائف بس ختم ہے, اب کچھ نہیں بچا میری لائف میں. لیکن کہتا میں وہاں گیا ہوں, میں نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے, میں نے بچوں کو گود میں اٹھایا, میں نے دیکھا انہیں, اور کہتا ہے میری ڈپریشن غائب ہو گئی. یعنی لوگوں کی مدد کر کے, لوگوں کا دکھ دیکھ کے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور بڑے بڑے بزنس مین, یہ کیوں آخرکار کیا ہے ان کے اندر کے چیریٹی کی طرف آ جاتے ہیں. اور یہ باقاعدہ آپ نے دیکھا نا, جیسے وہ بہت بڑی فیمس ہالی ووڈ ایکٹریس آئی تھی یہاں سیلاب زدگان علاقوں میں, اور کیسے بچوں کو اٹھا کے وہ. علی بھائی میں آپ کو معذرت کرتا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے نا میرے ایک کولیگ ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں میرے ساتھ ملاقات ہوئی, ایک چھوٹا سا جملہ مجھے نصیحت کی, وہ چھپ گیا میرے دل پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو خوشی ملے, وہ کہتے ہیں خوشی دینے سے ملتی ہے. اور یہ چھوٹی سی بات ہے اور یہ بہت گہری بات ہے کہ خوشی کے متلاشی اگر آپ ہیں تو آپ خوشیاں بانٹنا شروع کرنا. اچھا اخوان, میں نا آخر میں انشاءاللہ, چونکہ ہماری اب آخری منٹ رہ گئے اور آخری ریفلیکشن ہے انشاءاللہ, میں نا ایک رمضان کے حوالے سے کچھ چیز ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اس آیت کے حوالے سے سورۃ الغاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اس دن کچھ چہرے بہت سے ذلیل ہوں گے اور جھکے ہوئے ہوں گے, عاملۃ الناصبہ, عمل کر کر کے تھکے ہوں گے, تصلی نارا حامیہ, اس کے باوجود بھی وہ آگ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا نیکی کی بہت بڑی بات ہے, لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی. جیسا کہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اس کے بعد مزید امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی عمل کرنے کی, اب ہم اس عمل کے بارے میں اس کو پروٹیکٹ بھی کریں اور کوشش کریں کہ وہ عمل شیطان ہم سے ضائع نہ کروائے. کیونکہ شیطان اللہ معاف کرے, اس کی چالیں ایسی ہیں کہ پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے عمل ہی نہ کروائے. جب ہم سے عمل ہو گیا اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کسی طریقے سے اس عمل کو ضائع کر دیا جائے. تو ہمارے اسلاف جو ہے وہ اپنے ان اعمال کی قبولیت کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہوا کرتے تھے کہ اللہ جو محنت کی ہے اللہ وہ ہم سے قبول کر لے. جیسے کہ مشہور قول ہے کہ پہلے 6 مہینے وہ رمضان مانگتے اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ ہمیں مہینے رمضان عطا کریں, اور جب اگلے 6 مہینے رمضان کے بعد اگلے 6 مہینے صرف اس بات پہ دعا کرتے رہتے اللہم تقبل منا, اللہ ہم سے قبول فرمائے. تو میں بھی یعنی ہماری آج آخری بات اس سے کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ کہ ہم نے جو محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, ہمارے دلوں کو ریا سے اور اس طریقے سے کوئی اور جو گندگی ہے اللہ اسے پاک کرے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے حوالے سے جو بھی ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کرے اور ان کو قبول کرے, اور ہمیں مزید جو ہے اگلے سال توفیق دے کہ ہمیں دوبارہ رمضان نصیب ہو جہاں پہ ہم مزید اللہ کی دین کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کنٹریبیوشن جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.